محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے دو نعمتیں ہمیں ایسی عطا کی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا تھیں؟ ایک تو وقت کی نعمت اور دوسرے فراغت کی نعمت۔ اللہ نے وقت بھی دیا اور ہمارے وقت کو فارغ بھی رکھا، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جتنا وقت ہو سکتا ہے اس اللہ کو یاد کرنے میں اور اس کی عبادت کرنے میں لگائیں کہ جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے بزرگوں، یہ بات بھی آئی تھی کہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت ایسے مواقع اور ایام اور مہینے بھیجتا ہے کہ جن مہینوں کے اندر اللہ کی رحمتیں خصوصی طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ انہی مہینوں اور ایام میں سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے، جو ہمارے سامنے ہے، بالکل قریب ہے، اور چند دن کے بعد وہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندو، تم اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، یعنی اچھے کام جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اچھے کام کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے راستے پر لانے والے بنو۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہمارے سامنے ہے، آپ نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر مغفرت کا عشرہ بھی ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اچھے کام کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ اگر یہ مہینہ بھی ایسے ہی گزر گیا جیسے سال کے بقیہ ایام گزر جاتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بدنصیبی کی علامت ہے۔ آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر آئے، آپ نے پیڑھی پر قدم رکھا، منبر کی تو آمین کہا 3 مرتبہ۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صحابہ نے آمین کہنے کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جبریل امین آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ میرے بزرگوں، اب ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ وہ بدنصیبوں کی فہرست میں جانا چاہتا ہے یا مغفرت کر کے خوش نصیبوں کی فہرست میں آنا چاہتا ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو بدنصیبی سے بچانا چاہتا ہے
تو اس مہینے کی قدر کرے اور اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اللہ کی عبادت کرے۔ میرے بزرگوں، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ زندگی کے جو لمحات گزر جائیں گے وہ پھر دوبارہ واپس آنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس زندگی کے ایام کے اندر نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا بھائی قرآن کی ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے تو ہم 2 پاروں کی کرنے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، میرے بندو نیکی کے اندر ایک دوسرے سے ریس لگاؤ۔ لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ریس لگاؤ، لیکن آج دنیاوی زندگی کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ہم دنیا کی کاموں کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا گھر ہم سے عالیشان ہے، ہمارا گھر اس سے بھی زیادہ اچھا ہو۔ ہمارے بھائی کی گاڑی ہے، ہمارے پاس اس سے اچھی گاڑی ہو۔ ہمارے بھائی کا کپڑا ہم سے اچھا ہے تو ہم اس سے زیادہ اچھا بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، لیکن دین کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نہیں ہے۔ تو نیکیاں کمانے کا سیزن آ رہا ہے، اس سیزن کے اندر اپنے آپ کو ہم نیکی کے کاموں پر لائیں اور اپنے بھائیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کے یہاں یہ محبوب ہے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ رب العزت بھی جانتا ہے کہ ہاں میرا بندہ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کو وہ مقام بھی عطا کرتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ ہمارا کتنا مہربان ہے کہ کوشش تو دور کی بات، اگر کوئی نیکی کی حسرت رکھتا ہے اللہ اس کو بھی آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے امام گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی محدث نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ کچھ دن کے بعد ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا جو لوہا کوٹنے کا کام کرتا تھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بازو میں رہتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کسی محدث نے خواب میں اس لوہار کو بھی دیکھا کہ اللہ نے اس لوہار کو بھی وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو حیرت ہوئی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو بہت اونچے درجے کے امام گزرے، ان کو اللہ نے وہ مقامات عطا کیے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کے پڑوس میں رہنے والے لوہار کو بھی اللہ نے وہ مقام عطا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ محدث اس لوہار کے گھر پہنچے اور اس کی بیوی سے معلوم کیا کہ تمہارے شوہر کا کون سا ایسا عمل تھا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا۔ بیوی نے کہا میرے شوہر کا کوئی خاص عمل تو ایسا تھا نہیں، وہ نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، 5 ٹائم کی فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ میں کوئی عمل نہیں جانتی۔ محدث نے کہا کہ سوچ کر کے بتاؤ۔
تو بیوی نے کہا کہ 2 عمل ایسے تھے میرے ذہن میں جو نمایاں تھے. کہا کون سے؟ کہا ایک تو جب میرا شوہر پورا دن لوہا کوٹتا تھا ہتھوڑے سے، اور جیسے ہی اس کے کانوں کے اندر اذان کی آواز پڑتی تھی، اگر اس کا ہتھوڑا اوپر ہوتا تھا تو اذان کی آواز سن کر وہ اوپر ہی روک لیا کرتا تھا، لوہے کے اوپر نہیں مارتا تھا، کہ میرے اللہ کا پیغام آ گیا، میرے اللہ کے گھر سے صدا آ گئی. ایک تو یہ عمل اس کا انوکھا تھا، اور دوسرا عمل اس کا یہ تھا کہ رات میں جب ہم اپنے گھر کی چھت پہ گرمی کے زمانے میں سوتے تھے تو میرا شوہر پورا دن کا تھکا ہوا ہوتا تھا، جب وہ بستر پر لیٹتا تھا اور پڑوس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، میرا شوہر ان کو دیکھ کر کے یہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میرے اللہ، اگر میرا بھی کوئی سہارا ہوتا، میرا بھی کوئی کمانے والا ہوتا، میری کمر کا بوجھ ہلکا کرنے والا کوئی ہوتا تو میں بھی اپنے وقت کو فارغ کرتا، اپنے آپ کو نہ تھکاتا، اور میں بھی امام احمد ابن حنبل کی طرح پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کیا کرتا. کہتی ہے بیوی کہ ہر روز رات میں وہ لیٹ کر کے اس بات کی حسرت کیا کرتا تھا. تو ان محدث نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ یہ 2 عمل کی وجہ سے ہی، ایک تو اذان کی آواز سنتے ہی کام کو روک دیا کرتا تھا، اور دوسرے ان کی نیکی کو دیکھ کر کے تمنا کرتا تھا کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا تو میں بھی اسی طرح رات میں اللہ کی عبادت کرتا. ان عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کیا. میرے بزرگوں غور کریں کہ اس کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا، لیکن صرف اس کی یہ تمنا تھی، اللہ نے اس تمنا کی وجہ سے اس کو بھی وہی مقام عطا کیا ہے. تو جو ہمارے بھائی نیکی کے اندر آگے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ریس لگائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ میں نیکی کے کام کے اندر اپنے بھائی سے آگے بڑھ جاؤں تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آگے بھی بڑھا دے گا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے ہی نہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہر سال رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے اور وہ پورا کا پورا مہینہ اسی طرح غفلت کی نظر ہو جاتا ہے جیسے 11 مہینے ہو جاتے. اور بہت سارے افراد تو ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ کر کے گزر جاتا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا. نہ روزہ رکھنا ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اپنے آپ کو اسی طریقے سے عبادات سے دور رکھتے ہیں جیسے بقیہ 11 مہینے عبادات سے دوری ہوتی ہے. تو بتائیے ایسے لوگوں کو خوش نصیب کہا جائے گا یا بد نصیبی کے اندر شامل کیا جائے گا؟ اور اللہ کے نبی نے جو آمین کہا ہے، کیا وہ آمین رد ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ سب سے بڑے فرشتے، جن کو اللہ نے فرشتوں کے اندر اونچا مقام عطا کیا. اور اس کے اوپر آمین کہنے والے کون ہیں؟ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ، جن کے صدقے کے اندر اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا. اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنے وقت کی قدر کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کیسے اللہ کی عبادت میں لگ سکتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بخوبی ملتی ہے کہ صحابہ کرام نیکیوں کے کتنے حریص تھے. صحابہ کرام کے اندر کتنی اس بات کی فکر تھی کہ ہماری نیکیاں ہمارے بھائی سے کم نہیں رہنی چاہیے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ صحابہ کرام میں کچھ غریب طبقے کے لوگ تھے اور کچھ مالدار طبقے کے لوگ تھے. تو جو مالدار صحابہ تھے
وہ اپنا مال و دولت اللہ کے نام پر خوب خرچ کیا کرتے تھے، صدقہ اور خیرات خوب کرتے تھے۔ تو جو غریب صحابہ کرام تھے، ایک مرتبہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے نبی، جو عمل ہم کرتے ہیں وہ مالدار صحابہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نوافل کی پابندی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے برابر ہیں، لیکن ایک عمل ان کا ہم سے زیادہ ہے کہ ان کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، وہ اپنے مال و دولت کے ذریعے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو ہم روپیہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ان بھائیوں سے نیکی میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو عمل ہم کریں تو مالدار صحابہ کے برابر نیکیوں کے اندر پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان غریب صحابہ کو عمل بتایا، کہا کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھا کرو۔ جب تم یہ تسبیح پڑھو گے تو اللہ رب العزت اس تسبیح کی برکت سے ثواب کے اندر ان کے برابر تمہیں پہنچا دے گا۔ اب جو غریب صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کسی کونے میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرے کونے میں بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، اور خوب دل لگا کر کے تسبیح پڑھ لیں تاکہ ہماری نیکیاں بھی ان صحابہ کے برابر ہو جائیں۔ اب جو مالدار صحابہ تھے ان کو فکر ہوئی کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اکیلے میں بیٹھ بیٹھ کر کے، تو انہوں نے ٹوہ لگانا شروع کی، اور ٹوہ لگا کر کے پتہ لگا لیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو عمل بتایا ہے، تسبیح بتائی ہے کہ تم اس تسبیح کو پڑھو گے تو ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اس تسبیح کو سیکھ لیا اور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ غریب صحابہ کرام پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی، آپ نے جو عمل بتایا تھا ہم وہ عمل کر رہے تھے تاکہ ان کے برابر ہو جائیں، اب تو انہوں نے بھی وہ عمل سیکھ کر کے انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، پھر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو عطا کر دے۔ اللہ نے ان کو مال و دولت دیا ہے، جس کو خرچ کر کے وہ نیکیاں کما رہے ہیں، تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر غور و فکر کریں، اس واقعے میں غور کریں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کو فکر ہے اس بات کی کہ ہمارا کوئی بھی بھائی ہم سے نیکیوں کے اندر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کیا کبھی ہمارے دل کے اندر بھی یہ فکر پیدا ہوتی ہے؟ کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی، ہمارا دوست 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا بھائی اپنا وقت کاروبار سے نکال کر کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، ہم بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کیا ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے منہ نہیں دکھانا؟ کیا اللہ کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا؟ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی کی جو حدیث آپ نے سنی ہے کہ کل قیامت کے دن ابن آدم جب تک کچھ سوالوں کے جواب نہ دے دے گا، اس کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے، جن میں سے ایک سوال کیا تھا؟ اللہ اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، میں نے تجھے زندگی کی نعمت دی تھی، زندگی کے لمحات دیے، تو نے ان لمحات کی کتنی قدر کی ہے اور کہاں پر ان کو خرچ کیا؟ کیا جو نیک کام کرتے انہی سے سوال ہوگا؟ جو نیک کام نہیں کرتے ان سے سوال نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، ہر کسی سے اس بات کا سوال ہوگا کہ میں نے زندگی کی نعمت دی، اس کی کتنی قدر کی ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں،
اللہ کے واسطے اس آنے والے مہینے کی قدر کر کے ہم بھی اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر کے جنت کے اندر اپنے آپ کو جانے والا بنائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین کہ وہ جنت جو تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے، اور متقی کون ہیں؟ جو اپنے اوقات کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر گناہوں کو بخشوا کر نیک کاموں کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر وقت غلط کام سے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ تو جو سیزن اللہ رب العزت نے دیا اس سیزن کی قدر کریں۔ یہ ایک صحابہ اکرام کا واقعہ ایسا نہیں، نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ جو مالدار صحابہ ہیں ہم روپیے پیسے میں ان سے آگے بڑھ جائیں، ہمارے پاس ان سے زیادہ پیسہ ہو جائے، ہمارا گھر ان سے اچھا ہو جائے۔ کبھی اس بات کی فکر نہیں کی، اگر فکر کی ہے تو اس بات کی کہ ہمارا بھی نیکی کے اندر وہ مقام ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ابو بکر ایک سودا کرو گے؟ کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے سارے اعمال لے لو اور اپنی زندگی کی وہ رات مجھے دے دو جو اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے غار ثور میں گزاری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا اس بات کا کہ میری زندگی کے جتنے اعمال ہیں وہ رات ان تمام اعمال کے اوپر بھاری ہے۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اپنے وقت کی قدر معلوم ہوگی۔ رمضان المبارک کی کیا قدر ہے جس کو پتا ہوگا وہی یہ ساری کوششیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ جیسے ہی آپ رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری زندگی کو اتنا بڑھا دیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رمضان جیسے بابرکت مہینے کو پالیں۔ تو 2 مہینے پہلے سے دعا کر رہے ہیں، 2 مہینے پہلے سے اس بات کا اشتیاق ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ کہ جس کو رمضان کی اہمیت پتہ ہوگی وہی کر سکتا ہے نا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر رمضان کے مہینے کی قدر نہیں، جس کی وجہ سے وہ پورا مہینہ بھی غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اپنے وقت کی ہم قدر کریں، اور جو یہ مہینہ آ رہا ہے، گزشتہ ہفتے بھی اس بات کو کہا تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے جن کاموں کو مؤخر کر سکتے ہو مؤخر کر دو، جن کاموں کو تھوڑا وقت نکال کر کے ایک سائڈ کر سکتے ہو ان کو ایک سائڈ کر لو، اور جتنا زیادہ وقت ہو سکتا ہے اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کرو۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب 29 شعبان ہوتی تھی تو اپنے تمام مریدین اور متعلقین کو بلاتے، جمع کرتے اور ان سب سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ بس ملاقات کر لو، اب رمضان کے پورے مہینے ملاقات نہیں ہو سکتی، اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ اور اپنے ایک مرید کو بلاتے اور کہا کرتے تھے کہ باہر سے جو لوگوں کے خطوط آتے ہیں ان خطوط کو کسی ایک جگہ جمع کرتے رہنا، اللہ نے زندگی سلامت رکھی تو رمضان کے بعد ان خطوط کو پڑھ کر کے دیکھیں گے۔ اور لکھا ہے لوگوں نے کہ 29 شعبان کو اگر کوئی حضرت کی مسجد کے اندر آتا وقت گزارنے کے لیے تو وہاں رہنے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی،
پورا رمضان کا مہینہ حضرت اعتکاف میں گزارتے، ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ ان کو قدر و قیمت اور اہمیت معلوم تھی، اس لیے اپنے وقت کی ترتیب بنایا کرتے تھے اور سب سے پہلے سے مل کر کے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنے کاموں کو مؤخر کر سکتے ہیں یا تھوڑا ان کو ایک طرف کر سکتے ہیں اور وقت کو اپنے خالی کر سکتے ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکے رمضان سے پہلے یہ کام کر لیں اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی صحیح قدر عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو اپنی عبادت کے اندر صرف کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔